بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 96 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 61 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں جنود عقل و جہل میں سے رضا اور سخط کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، مفہوم شناسی اور متعلقہ قرآنی اور روایی شواہد ذکر ہوئے ہیں، جبکہ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے شکر و کفران کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں فرمایا کہ شکر جنود عقل میں سے ہے اور اس کے مقابلے میں کفران نعمت یہ جہالت اور نادانی کے لشکروں میں سے ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں، جان لیں کہ شکر مقامات دینی میں سے ہے، بلکہ دین کے تمام مقامات اور محاسن اخلاق جیسے ایمان و عدالت، رضا و توکل، رجا و خوف، یہ سارے 3 ارکان پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک علم، دوسرا حال اور تیسرا عمل۔ اور شکر بھی علم و معرفت، حال و سرور اور عمل و کردار سے ظاہر ہوتا ہے، یہ اس کے ارکان ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک پر شکر کا نام آتا ہے، لیکن علم و معرفت اصل ہے، کیونکہ اسی علم و معرفت سے ہی حال و سرور اور عمل و کردار بنتا ہے۔ تو علم و معرفت سے مراد نعمت کی معرفت ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ منعم کی طرف سے ہے، اور حال سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت سے خوشحال ہونا ہے، اور عمل سے مراد یعنی اس کو ایسے اعمال انجام دینے چاہیے کہ جو مطلوب منعم ہیں، جن کو منعم پسند کرتا ہے۔ تو یہ اعمال بھی 3 قسم کے ہو سکتے ہیں، دل کے ساتھ متعلق ہیں، جوارح کے ساتھ یا زبان کے ساتھ۔ تو گویا جناب ملا صدرہ شیرازی نے دیگر محاسن اخلاق کی طرح شکر کے بھی 3 ارکان بیان کیے ہیں، علم و دانش، حال و سرور اور عمل و کردار۔ تو اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ رکن اول علم و معرفت تھا، تو فرمایا یہ 3 امور سے متعلق ہوتا ہے، ایک تو خود نعمت کے ساتھ، اور دوسرا کہ وہ اس کے حق میں نعمت ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور تیسرا خود ذات منعم اور اس کی صفات ارادی کے ساتھ جس کے تحت اس نے انعام فرمایا ہے۔ ویسے تو یہ ہر منعم اور محسن کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ کے حق میں یہاں پر بحث ہو رہی ہے، چونکہ وہ منعم حقیقی ہے۔ جب انسان ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو یہ معارف ایمان میں سے پہلا رتبہ ہے کہ وہ حقیقی منعم ہے۔ انہی چیزوں کی طرف روایات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو 20، اور جو الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو 30 ملتی ہیں۔ یہ جو نیکیاں ملتی ہیں یہ فقط زبان کو ان کلمات کے لیے حرکت دینے سے نہیں ہوتی جب علم حاصل نہ ہو ان کا، بلکہ سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے کہ جو معرفت تقدیس پر مشتمل ہے، اور لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو معرفت توحید پر مشتمل ہے، اور الحمدللہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ اس کو یہ معرفت موجود ہے کہ تمام نعمتیں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ اور یہ جو معرفت ہوتی ہے یہ رکن ہے شکر کی، اور اشتراک در افعال کی نفی کرتی ہے، یعنی جو بندہ اللہ کی معرفت رکھتا ہو، اس کے افعال کو جانتا ہو، تو اس کو علم ہے کہ یہ پوری کائنات کی مخلوقات اس کے امر کے تحت مسخر ہیں، اور مختلف فیض ان کے واسطے سے جاری ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمات اپنی مخلوقات پر جاری ہوتی ہیں۔ رکن دوم شکر کا یہ تھا کہ انسان کو اس علم و معرفت کے ذریعے پھر مقام فرح اور خوشی ہو، یعنی اپنے محسن اور منعم سے خوشحال ہو اور اس کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرے۔ اگرچہ علم و معرفت بھی شکر ہے، لیکن اس کی شروط ہے کہ وہ کیا ہے، منعم سے خوش ہو، فقط نعمت کی حد تک نہیں بلکہ اس کو سمجھے کہ یہ اس کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ تو انہوں نے اس فرح اور حال کو 3 طرح سے بیان فرمایا ہے، ان میں سے بہتر صورتحال کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو انسان اس نعمت سے خوش ہو کہ یہ میرے لیے مفید اور لذیذ ہے، دوسرا اس سے خوش ہو کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ جاری ہے، اور تیسرا اس سے خوش ہو تاکہ اس کو اللہ کی اطاعت میں اور اس کے تقرب کے لیے
استفادہ کرے۔ تو گویا کہ ان کے بیان میں کسی نعمت سے حال و سرور کی 3 صورتیں ہوتی ہیں: نعمت کے لذیذ ہونے کی خوشی، نعمت کے عنایت باری کی دلیل ہونے کی وجہ سے خوشی، اور نعمت سے اس لیے خوشی کہ اس سے اطاعت باری تعالی انجام دے، اور یہی درجہ بہتر ہے۔ ان 3 درجات میں سے پہلا درجہ تو ابتہاج اور حال و سرور میں شامل نہیں ہے، چونکہ اس میں تو شکر کا معنی نہیں پایا جاتا، چونکہ انسان ہوائے نفس کی وجہ سے اس نعمت سے خوش ہوتا ہے، اور یہ اکثر لوگوں کا حال ہے۔ دوسرا، یہ شکر کے معنی میں داخل ہے لیکن یہ ذاتاً نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ اس کو معرفت عنایت باری تعالیٰ ہے، اور یہ اکثر صالحین کا حال ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی رجا۔ لیکن فرح اور سرور کا تیسرا درجہ جو کہ شکر تام ہے، وہ نعمت سے اس وجہ سے خوش ہو تاکہ اس کے ذریعے مزید تقرب الہی حاصل ہو، اور یہ بلند ترین درجہ ہے شکر کا، اور اس لحاظ سے وہ اس دنیا میں ملنے والی نعمات کو مزرعہ آخرت قرار دے سکتا ہے اور اسے تقرب الہی کا ذریعہ قرار دے سکتا ہے۔ تو شکر کا تیسرا رکن یہ ہے کہ جب انسان کو حال و سرور حاصل ہو جاتا ہے اور وہ نعمت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے ذریعے میں نے خدا کا مزید تقرب حاصل کرنا ہے، تو پھر عمل اور کردار سے شکر کو انجام دیتا ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں: دل کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور اعضاء و جوارح کے ذریعے۔ دل کا عمل کیا ہوگا شکر کے لیے؟ نیت کرے اور قصد خیر و احسان کرے، تفکر کرے مخلوقات باری تعالی میں اور اس کے آثار لطف و رحمت میں۔ زبان کا عمل کیا ہوگا؟ اظہار شکر کرے، مختلف اذکار انجام دے شکر کے لیے، اور عمل جوارح کیا ہوگا؟ نعمت الہی کو طاعت الہی میں استعمال کرے اور اس سے ہرگز معصیت میں مدد نہ لے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف اعضاء و جوارح دیے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں استفادہ کرے۔ شکر کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا شکر کے مقابلے میں جہل و نادانی کے لشکروں میں سے کفران نعمت ہے، یعنی وہی 3 مراتب جو شکر کے تھے، علم و معرفت کو بھی حاصل نہیں کرتا، حال و سرور کا اظہار بھی نہیں کرتا، اور عمل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے، نعمت کو اچھے کاموں میں استعمال نہیں کرتا۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی تقریباً اسی طرح کی گفتگو فرمائی ہے، شکر کی تعریف کی ہے اور اس کے مختلف ارکان پر روشنی ڈالی ہے، اور اس کے مقابلے میں کفران نعمت کو بھی بیان کیا ہے۔ جناب امام خمینی نے جنود عقل و جال میں تفصیل کے ساتھ شکر و کفران کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ پہلی فصل میں شکر کے معنی کو بیان کرتے ہیں، فرمایا موارد استعمال کے لحاظ سے شکر تصور و اظہار نعمت کے لیے ہوتا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ کاشر سے مقلوب ہے۔ کاشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کشف اور ظاہر کرنا۔ اس کے مقابلے میں کفر کیا ہے؟ یعنی نعمت کو چھپانا اور اسے بھول جانا۔ دابت شکور یعنی مظہرہ بے ثمنہا احسان صاحبہا الیہا، موٹے تازے جانور کو کہتے ہیں چونکہ اس کے اوپر نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل ہے عین شکرا، جو کنواں ممتلئ بھرپور ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو شکر ذکر منعم سے بھرپور ہونا۔ بعض نے کہا کہ نعمت کا مقابلہ کرنا قول، فعل اور نیت کے ذریعے، یعنی اس کا ذکر کرنا۔ تو اس کے 3 ارکان ہیں، پہلا معرفت منعم اور اس کی صفات کی معرفت اور نعمت کی معرفت، دوسرا حال و سرور ہے کہ اس معرفت سے پیدا ہوتا ہے خشوع و خضوع، اور تیسرا عمل میں اس کا اظہار کرنا، اور عمل کی بھی 3 قسمیں ہیں، دل کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور عمل جوارح۔ فاصل دوم میں مراتب شکر کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور فرمایا مراتب شکر معرفت منعم اور معرفت نعمت کے حوالے سے مختلف ہیں، اور مراتب کمال انسانی کے لحاظ سے بھی اس میں اختلاف آتا ہے، کیونکہ بعض لوگ حدود حیوانیت میں سوچتے ہیں اور وہ قضاء شہوات اور لذات کی دنیا میں جو ان کو مختلف نعمتیں ملی ہیں تو ان کو ذہن میں رکھ کے شکریہ ادا کرتے ہیں اور عوالم غیب اور مجردات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح فرق ہے کہ ایک شخص ان نعمتوں کو استقلال کا قائل ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ ہیں جو ان کے حق اور خلق کے درمیان روابط اور ایک غیر مستقل وجود کے قائل ہوتے ہیں اور انہیں اپنے نورانی قلوب کے ذریعے مشاہدہ کرتے
ہیں۔ تو یہاں پر شکر کے اس بلند عرفانی مرتبہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب انسان نعمات الہی کا تمام مراتب کے ذریعے شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل پر نور الہی کی تجلی ہوتی ہے اور وہ شہود کے مراتب کو پہنچتا ہے، اور یہ مرتبہ سوائے اولیاء اللہ کے کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شکر کے بلند درجے کو پہنچتے ہیں۔ وَإِلَّا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری وہ شکر ادا کرتے ہیں لیکن حقائق تک نہیں پہنچتے، ذات اسماء و صفات الہی کی تجلی ان پر نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اسماء الہی میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ ظاہر سے آگے شہود کی طرف نہیں بڑھتے۔ بس اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنا ہے اس کو تمام اشکال میں انجام دینا چاہیے اور ہر کلام کے ذریعے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ظاہری شکر بھی ضروری ہے اور باطنی شکر بھی ضروری ہے، اور اس شہود اور عرفان کے بلند مراتب تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اگرچہ یہ کم لوگ اس پر پہنچتے ہیں۔ یہ ایک طولانی عبارت ہے جو بعض اہل معرفت کے اشکال کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ شکر کو مقامات عامہ میں سے قرار دیتے ہیں۔ ان کی اس پوری عبارت کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اہل معرفت یعنی اہل سلوک و عرفان کا کہنا ہے کہ شکر عام لوگوں کا ایک مقام ہے، اس لیے کہ شکر کرنے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بدلہ دے رہا ہے، اور یہ بات حقیقت میں ادب کے خلاف ہے، کیونکہ اگر ایک سالک اللہ کی طرف بڑھنے والا بندہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مملکت کائنات میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے تو وہ خود کو اس قابل نہیں پاتا کہ شکر کرے، کیونکہ بندہ اور اس کے تمام افعال بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مملوک چیزیں ہیں۔ لہذا شکر چونکہ بظاہر جزا اور بدلہ کے مفہوم پر مبنی ہوتا ہے، اس لحاظ سے ادب کے خلاف ہے، مگر یہ کہ شکر کرنا اللہ کا حکم ہو، یہ الا ان یکون العبد مامورا بالشکر بحیث یکون القیام بالشکر من قبیل القیام بالامر الالہی۔ بس چونکہ اللہ تعالی نے شکر انجام دینے کا حکم دیا ہے تب یہ شکر نہیں بلکہ طاعت اللہ کا حکم بجا لانا ہے، اور اولیاء کا شکر اسی قسم کا ہوتا ہے، یعنی وہ شکر جزا کے ارادے سے نہیں کرتے بلکہ اطاعت الہی کے طور پر کرتے ہیں۔ یہاں سے لکن من المعلوم ان هذا يشمل ادعاء غیر الاولیاء الذين يحوزون الحلولات، لیکن یہ بات عام لوگوں کے لیے ہے جو مقام وحدت و کثرت یعنی اللہ کی یکتائی اور مخلوق کی کثرت پر حلول حاصل نہیں کر پاتے اور برزخیہ کبرا ایک بلند مقام وجود تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی وجہ سے شیخ عارف محقق خواجہ عبداللہ انصاری نے ایک طرف تو کہا ہے کہ شکر عوام کا مقام ہے، لیکن شکر کے تیسرے درجے میں فرمایا بندہ صرف منعم کو دیکھے، اگر وہ اس کو عبودیت کے چشمے سے دیکھے تو نعمت کو بہت عظیم سمجھے گا، اگر محبت کے چشمے سے دیکھے تو سختی کو بھی شیرین پائے گا، اگر توحید کے چشمے سے دیکھے تو نہ نعمت دیکھے گا نہ سختی، صرف اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرے گا۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر کا مقام بھی دوسرے سلوکی مقامات کی طرح ابتدائی درجات میں عوام و خواص دونوں کے لیے مشترک ہوتا ہے یا پھر عوام کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کا آخری درجہ خواص اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور غیر خواص اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ فاصل سیوم میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شکر یہ عقل کے لشکروں میں سے ہے اور فطرت سلیمہ کا لازمہ ہے، اور کفران نعمت یہ جہالت اور نادانی کے لشکروں میں سے ہے اور فطرت محجوبہ جس پر پردے پڑے ہوں اس کا لازمہ ہے۔ فرمایا کہ یہ فطرت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کیا ہے تمام بشر میں کہ وہ منعم کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جو بھی فطرت پر قائم ہو وہ منعم اور محسن کی تعظیم کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ تعظیم کرتے ہیں محسنین کی دنیا میں یہ فطرت الہیہ میں سے ہے، اور اس کے مختلف مظاہر موجود ہیں۔ متعلمین علماء اور معلمین کی تعظیم کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے تو اسے فطرت کے مخالف قرار دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ شکر منعم کے بارے میں بطور مطلق ہے، چاہے وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو۔ بہرحال فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ انسان محسن اور منعم کا شکر ادا
ادا کرے، لیکن اس کے ذریعے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ اس کا منعم حقیقی وہ ذات باری تعالی ہے جس نے یہ پورا نظام عالم اور اس میں مختلف اپنی نعمات اور مخلوقات کو خلق فرمایا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی رحمت اور اس کی رزاقیت کی تجلی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس میں رزاقیت کو ذات باری تعالی کے لیے حاصر فرما دیا ہے۔ اس سے بھی دقیق تر استفادہ اسے الحمدللہ رب العالمین سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام حمد و ثنا کو اپنی ذات کے لیے مختص فرمایا ہے۔ تو یہ وہ اسرار ہیں جن کو اہل عرفان سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کی کسی مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اسی نے اس کو واسطہ فیض قرار دیا ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہو۔ تو وہ اہل عرفان و مشاہدہ سمجھتے ہیں۔ شکر کی فضیلت میں کچھ احادیث اور آیات سے استفادہ فرمایا ہے۔ جو بندہ کھاتا پیتا ہے اور شکر کرتا ہے اس کے لیے روزہ دار کی طرح اجر ہوتا ہے۔ جو بندہ صحت کا شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے مبتلا مریض اور صبر کرنے والے کی طرح اجر ہوتا ہے، اور جس کو مال دیا گیا ہے اور وہ شکر کرتا ہے اس کا اجر اسی طرح جو محروم قانے کو اجر ملتا ہے۔ باقی بھی روایات ذکر کی ہیں۔ ایک روایت اور اس کے ساتھ یہ روایات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے شکر کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کے لیے اضافے کا بھی اہتمام فرماتا ہے، بلکہ یہ تو قرآن کریم کی آیت سے استفادہ ہوتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ تو شکر اور نعمت کے اضافے اور دوام کا آپس میں ربط پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان عمل کے ذریعے شکر کرتا ہے، اگر وہ نہ کر سکے تو انسان کو زبان کے ذریعے اور دل کے ذریعے ضرور شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک نبوی روایت ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ کو لایا جائے گا، اسے جہنم جانے کا حکم دیا جائے گا، تو وہ کہے گا مولا میں تو قرآن پڑھتا رہا ہوں۔ تو کہا جائے گا کہ میں نے تیرے اوپر نعمت کی تھی مگر تو نے شکر ادا نہیں کیا۔ وہ کہے گا میں نے تو شکر کیا تھا۔ تو اس کو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نے میرا شکر تو ادا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ جس بندے کے ذریعے نعمت پہنچی ہے اس کا بھی شکریہ ہو تو جا کر میں اس شکر کو قبول کرتا ہوں۔ فرمایا اے انسان جس کی پوری زندگی اللہ کی لامتناہی رحمتوں اور نعمتوں سے گری ہوئی ہے تو اس کی معرفت اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ذریعے جو اس نے اپنی مخلوقات کے شکر کا حکم دیا ہے اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ روایت میں ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، کیونکہ مخلوق کے ذریعے اس نے اپنی رحمت اور اپنے فیض کو جاری کیا ہے۔ یہ روایت اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو بندہ لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے شکر و کفران کے حوالے سے مفہوم شناسی اور متعلقہ مباحث اور قرآنی اور روایی شواہد ذکر کیے گئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔